اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون۔ نون حروف مقطعات، ان کا معنی اللہ تعالی جانتے ہیں۔ والقلم قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور جو کچھ اہل قلم لکھتے ہیں۔ مراد اس سے کرامن کاتبین یا اہل علم ہے جو علوم دین کو قید تحریر میں لاتے ہیں، لکھتے ہیں، یعنی قلم جس سے علوم دین لکھے جاتے ہیں۔ نیز علماء دین اس پر گواہ ہیں کہ امام الانبیاء بحمد اللہ تعالی مجنون نہیں ہے، کیونکہ امام الانبیاء کی باتیں علم و حکمت سے لبریز ہوتی ہیں اور دیوانوں سے ایسی باتوں کا صدور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں وہ قلم جس سے تقدیر میں لکھا گیا، وہ قلم جس سے اللہ کے فرشتے لکھتے ہیں، وہ قلم جس سے اہل دین اہل حق لکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے قلم کی، قسم ہے قلم کی، وما یسطرون اور اہل قلم جو کچھ لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کے ساتھ مجنون۔ وَإِنَّ لَكَ اور بے شک آپ کے لیے میرے پیغمبر لَأَجْرًا، اجرن کے اوپر جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا لَأَجْرًا البتہ بہت بڑا بدلہ ہے آپ کے لیے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ کیا ہے؟ نہ ختم ہونے والا میرے پیغمبر آپ کے لیے بدلہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر جتنی آپ نے تکالیف اٹھائی ہیں دین کے لیے، اللہ کی توحید کے لیے، اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے، میرے پیغمبر اتنی کسی نے بھی تکلیف نہیں اٹھائی، اور جتنی تکلیف زیادہ ہوگی اللہ کے راستے میں اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا اور بے شک آپ کے لیے لَأَجْرًا البتہ بہت بڑا اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے کتنے انبیاء آئے، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا شیس علیہ السلام، حضرت ہود پیغمبر، حضرت صالح پیغمبر، حضرت ابراہیم پیغمبر، حضرت اسماعیل پیغمبر، کتنے انبیاء آئے، حضرت یوسف، حضرت یعقوب، حضرت ایوب، حضرت یحییٰ علیہ السلام، کتنے انبیاء اے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک کے، لیکن تمام انبیاء علیہ السلام نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں اللہ کے دین کے لیے۔ میرے پیغمبر ان کی تکلیفوں سے آپ کی تکالیف زیادہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ کی توحید کی تبلیغ کی، لوگوں کو بتایا، لیکن نوح علیہ السلام نے 950 سال کے اندر اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی ہیں جتنی امام الانبیاء نے 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے دین کی خاطر تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ اور بے شک آپ کے لیے لَأَجْرًا البتہ بہت بڑا اجر ہے، غیر ممنون نہ ختم ہونے والا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اور بے شک البتہ آپ بڑے اخلاق پر ہیں۔ کیا ہے؟ بڑے اخلاق پر ہیں۔ خلق عظیم بڑے اخلاق پر، اور پیغمبر کے اخلاق کیا ہیں؟ اللہ کے نبی کے اخلاق کیا ہیں؟
सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक के मुताल्लिक पूछा गया तो अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आपका खुल्क कुरान है, आपके अखलाक कुरान है, यानी आपके तमाम आमाल व अफ़आल अखलाक व आदात कुरानी तालीम के मुताबिक हैं, कुरानी तालीम के मुताबिक हैं। अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के पाक पैगंबर अखलाक का मुजस्समा थे, इसलिए अल्लाह ने फरमाया व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, और बेशक आप अलबत्ता बड़े अखलाक पर है। फसतुबसिरु व युबसिरून, अनकरीब आप भी देख लेंगे, व युबसिरून, और वो भी देख लेंगे। आज तो मेरे पैगंबर आपको दीवाना कह रहे हैं, मजनून कह रहे हैं, साहिर कह रहे हैं, कज़्ज़ाब कह रही हैं। मेरे पैगंबर तरह तरह के इल्ज़ामात आप पर तराश रही हैं, लेकिन फसौफ तुबसिरू, अनकरीब आप भी देख लेंगे मेरे पैगंबर, वयुबसिरून, और वो भी देख लेंगे, बिअय्यिकुमुल मफ्तून, कि तुम में से कौन है जो फितने में पड़ा हुआ है। अनकरीब पता चल जाएगा, मालूम हो जाएगा उनको, बस क़यामत के आने की देर है या मौत के आने की देर है। अनकरीब उनको इल्म सब कुछ हो जाएगा कि तुम में से कौन फितने में पड़ा हुआ है। इन्ना रब्बका हुवा आलमु, बेशक मेरे पैगंबर आप, इन्ना रब्बका, बेशक आपका रब, हुवा आलमु, वो खूब जानता है, बिमन ज़ल्ला, जो कोई भटक चुका है, अन सबीलिही, उसके रास्ते से, वहुवा आलमु बिल मुहतदीन, और वो खूब जानता है राह पाने वालों को। और अल्लाह के इल्म के अंदर ये यकीनी बात है कि मेरे पैगंबर आप हिदायत पर, आपके साथी हिदायत पर, आपको मानने वाले हिदायत पर, फला तुतिल मुकद्दिबीन, फलिहाजा मेरे पैगंबर मत इताअत करें अल मुकद्दिबीन, झूठ बोलने वाले की, जो जुठलाने वाले हैं उनकी मेरे पैगंबर आपने इताअत नहीं करनी। वद्दू, वो चाहते हैं, पसंद करते हैं, लऊ तुदहिनो, कि किसी तरह आप ढीले पड़ जाएं, फयुदहिनून, बस वो भी ढीले होंगे और ढीले पड़ जाएंगे, लेकिन मेरे पैगंबर इस तरह आपने नहीं करना। वला तुतिअ कुल्ला हल्लाफिन महीन, और मत कहना माने इताअत करें, कुल्ला हल्लाफिन, हर झूठी कस्में उठाने वाले की, जो झूठी कस्में उठाता है। मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है और अक्सर मुफस्सिरीन इकराम की राय है कि इससे वलीद बिन मुगीरा था। कौन था? वलीद बिन मुगीरा, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत खालिद जो है इनके बाप वलीद, कहते हैं कि इस वलीद बिन मुगीरा के 10 बेटे थे। अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा मालो दौलत दिया था और इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बड़ा सख्त मुखालिफ था। तो अल्लाह ने फरमाया वला तुतिअ, मत इताअत करें, मत कहा माने, कुल्ला हल्लाफिन, हर झूठी कस्में उठाने वाले का, महीनिन, बेकदरा, महीनिन बेकदरा, घटिया पस्त ज़हनियत का मालिक, हम्माजिन, अहले तौहीद की ऐब चीनी करने वाला,
مشاء بنمیم، اہل توحید کی چغلی کھانے والا، مناع للخیر، نیکی کے کاموں سے بہت زیادہ روکنے والا، معتدن، حد سے بڑھنے والا، اثیم، گناہگار، عتل، بد زبان، بد اخلاق، بعد ذالک زنیم، ان کے ساتھ ساتھ شر و فساد میں معروف، بدنام زمانہ، عتل بعد ذالک زنیم، عتل بد اخلاق، بعد ذالک ان صفات کے ساتھ ساتھ، زنیم بدنام، شر و فساد میں معروف، ان کان ذا مال و بنین، ایسے برائیوں کے حامل کی میرے پیغمبر آپ نے اطاعت نہیں کرنی، اس واسطے کہ رکھتا ہے مال اور بیٹے، یعنی ایسی برائیوں کے حامل کی اس لیے بھی اطاعت نہ کریں میرے پیغمبر کہ وہ بڑا مالدار اور کثیر آل و اولاد والا ہے، ان کی باتوں کی پرواہ مت کریں اور اپنا کام تبلیغ کیے جائیں میرے پیغمبر۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں، قالا تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ جب اللہ کی کتاب قرآن مقدس کی آیات اس کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، ان قریب ہم داغیں گے اس کو ناک پر، یہ لوگ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے ناک چڑھاتے ہیں اور آپ کی پیروی میں شرم و عار محسوس کرتے ہیں، اس لیے ہم دنیا ہی میں ان کو ذلیل و رسوا کر کے ان کی بڑھائی خاک میں ملا دیں گے۔ اس طرح یہ تذلیل و تحقیر سے کنایا ہے۔ ان قریب ہم داغیں گے اس کو ناک پر۔ آگے انا بلوناہم کما بلونا سے تخویف دنیاوی کا نمونہ